یہ اس نے سائیوال سے گاڑی لی ہے. اس کے کرندے ہیں دو، یوسف اور رعوف. ہونڈا سیوک ہے، گاڑی کا نمبر ہے FV125 اور یہ گاڑی ہے 21 ماڈل ہے اور FIR نمبر ہے 814/21 تھانہ گولڑا اسلام آباد. ٹھیک ہے. یہ ایک اہل علاقہ نے نا مل کے ایک معذور شخص کو گاڑی لے کے دی تھی کہ تاکہ وہ اپنا اس سے روزگار چلا سکے. DHA کراچی کے ہیں، توحید کمرشل میں نا، وہ ان کے ساتھ 42 لاکھ کا فراڈ کیا ہے. اور ایک ارشد صاحب کی کال آئی تھی جن کے اس نے کیا کہتے ہیں 21-22 ماڈل جن کو کرولا دی تھی اور 13 لاکھ روپیہ جن کا بقایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منظر عام پہ آنا چاہتا ہوں، اب میرا بھی آن کیمرہ انٹرویو. یہ کراچی کے ہیں. میں 2-4 دن پہلے گیا تھا ایچ بلاک مارکیٹ نا، میرے گھر کے نزدیک ہے، تو میں ادھر گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے دوست ملے. انہوں نے کہا یار آپ SK پہ بول رہے ہو، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے یار یہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو کوکین لا کے دیتا تھا. میں کہا پھر تو یہ واقعی اچھا ہوا. مجھے بتایا نا اتنے جرم ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں تو اداروں کو ہی بتا رہا ہوں نا، کچھ ذاتیات پہ تو بات نہیں کر رہا. اور یہ کمپنی اپنے نام سے نہیں کھولتا، کبھی بھائی کے نام سے کھولتا ہے، کبھی لوگوں اوروں کے نام سے کھولتا ہے. اور یہ کوئی اب مزید فراڈ سعودیہ میں کرے گا. نام تو میرے ملک کا گندا ہوگا نا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ SK شہری نے یہ جرم کیا ہے، وہ کہیں گے ایک پاکستانی نے کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین بات کریں گے SK کے حوالے سے. SK کے کٹھے چٹے کھلنا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. روزانہ کوئی نئی FIR آتی ہے، روزانہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے. اور آج ہم شاہ جی کے پاس موجود ہیں اور بات کریں گے کہ آج ان کی چڑیا جو ہے وہ کیا لے کے آئی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں اینک پکڑ لوں نا، پڑھ کے بتانا ہے. پڑھ کے بتانا ہے، پکڑ لیں جی. SK کی آج ایک نئی چیز آ گئی ہے سامنے. یہ اس نے سائیوال سے گاڑی لی ہے. اس کے کرندے ہیں دو، یوسف اور رعوف. ہونڈا سیوک ہے، گاڑی کا نمبر ہے FV125 اور یہ گاڑی ہے 21 ماڈل ہے اور FIR نمبر ہے 814/21 تھانہ گولڑا اسلام آباد. ٹھیک ہے. یہ ایک اہل علاقہ نے نا مل کے ایک معذور شخص کو گاڑی لے کے دی تھی کہ تاکہ وہ اپنا اس سے روزگار چلا سکے. اور اس اللہ کے نیک بندے نے اس کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کی بھی گاڑی پی گیا اور انہوں نے بھی FIR کرائی ہوئی ہے. یہ لوگ آپ کو وائس میسیجز بھی میں نے بھیج دیے ہیں. یہ لوگ آپ کو انٹرویو بھی دیں گے FIR نمبر کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں تاکہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی آپ کو ثبوت دیں گے جو اس نے کو حسن کے شاید لاہور کا، وہ بھی کل میرے پاس ساری ڈیٹیل آ جائے گی، جس کا گھر انہوں نے پہلے کرائے پہ لیا تھا. آفٹر دیٹ وہ گھر انہوں نے آگے 30 لاکھ پہ گروی دے دیا اور اس کو اسلام آباد دبئی بلا کے کمپنی بنائی. کمپنی بنانے کے بعد انہوں نے اس سے بھی فراڈ کیا. وہ بھی اسکرین پہ آنے کے لیے تیار ہے. کچھ دوست میرے پیارے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اوپر بولنا بند کر دیں. مجھے بتایا نا اتنے جرم ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں تو اداروں کو ہی بتا رہا ہوں نا، کچھ ذاتیات پہ تو بات نہیں کر رہا. میں نے کوئی اور بات تو نہیں کی. والدہ کا اگر میں نے ذکر کیا ہے وہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا کہ بھیا میرے پاس ساری انفارمیشن ہے. جو معذور شخص ہے یہ کس شہر کا ہے؟ یہ سائیوال کا. تو اب معذور شخص کی کیا حالت ہے؟ وہ کس طرح سے اپنا وہ کام دھندا کر؟ وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا بیچارہ نا. یہ کہیں اس کو لے کے گئے ہیں وہاں پہ اسلام آباد، وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. بیٹھ کے آفٹر دیٹ انہوں نے گاڑی نکالی ہے. نکال کے میرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی ہمارا پاکستانی شہری اس کی باتوں میں نہ آ جائے. اور اس کا میں آپ کو DHA سے 1-2 بندے لا کے دوں گا جن کو یہ کوکین جا کے سپلائی کرتا تھا. ابھی بھی؟ اب یہ پچھلے لاسٹ ٹائم تک ابھی بھی اس کی سپلائی جاتی، لیکن اب یہ خود نہیں جاتا. میرے کوئی دوست ہے، میں 2-4 دن پہلے گیا تھا ایچ بلاک مارکیٹ نا، میرے گھر کے نزدیک ہے، تو میں ادھر گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے دوست ملے. انہوں نے کہا یار آپ SK پہ بول رہے ہو، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے یار یہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو کوکین لا کے دیتا تھا. میں کہا پھر تو یہ واقعی اچھا ہوا. اس سے میرا یہ باتیں سننے کے بعد میرا ارادہ اور مضبوط ہو رہا ہے کہ ایسے بندے کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ظالم آدمی ہے. یہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، یہ کہہ رہا نا میرا بیٹا نہیں ہے، اس کے بیٹے کا بھی نام میرے پاس ہے، ریحان. اگر کہے گا تو جو اس کا نادرا کا ریکارڈ ہے جس میں اس کی ولدیت لکھی ہے، وہ بھی یہ اپنے آپ کو غیر شادی شدہ لکھ کے اس طرح لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے اس طرح کی زیادتیاں کرنا چاہ رہا ہے. میں اس کو روک نہیں سکتا. اداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے پاس ایک مبینہ اطلاع ہے کہ اس کے ریڈ وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں. اگر تو ایسا ہو جائے
تو سب لوگوں کو انصاف مل جائے گا جو اس کو ملنے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ لاہور سے فراڈ کرتا ہے, کراچی چلا جاتا ہے, کراچی سے کرتا ہے, پنڈی سے کر لیتا ہے, ساہیوال سے, یہ آل اوور دی کنٹری جون سا ہے نا, یہ وہاں پہ فراڈز کر رہا ہے اور یہ چیٹر ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ میں لڑکیوں کو 2 کروڑ کھلا دیا, 2.5 کروڑ, اور مزید اٹریکشن پیدا کرا. اس نے پری پلانڈ اپنی ویڈیو وائرل کی ہے اور پری پلانڈ یہ ساری انہوں نے گیم کی ہے تاکہ اس طرح کی ایک فلم چلائی جا سکے. اس کا بھائی پارس جو ہے وہ بھی ملزم ہے اور اس کے خلاف بھی لوگ یہی بتا رہے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ وہ یہ دونوں مل کے جو ہے سارا کام کرتے ہیں. پارس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پارس کی بھی FIR میرے پاس آ چکی ہیں, میں ان کی ذرا ترتیب سیدھی کر لوں. یہ کون سا ہم نے کام ختم کر دینا ہے, ایک آدھ دن میں اس کو ہم نے دوبارہ شروع کر لینا ہے. اس کی پوری ڈیٹیل, پوری قسطیں چلاؤں گا. رابطے مجھ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نے معذرت کر لی ہے کہ میں ان بھائی صاحب سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا. شاہ جی کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ ہی دیں؟ دھمکی مجھے کچھ دے گا بھی تو میرے پہ کون سا اثر ہونا ہے؟ وہ میں ان چیزوں کو بادر ہی نہیں کرتا, اس طرح کے نمبر میں اٹینڈ ہی نہیں کرتا دھمکیوں والے. یہ وہ کوئی بات نہیں, ان چیزوں کو چھوڑیں. ہم اپنے حق پہ چل رہے ہیں, ہم اپنے حق پہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم نے باز نہیں آنا. جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے نا. ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے کریمنلز کے سے, جرائم پیشہ لوگوں سے, اس طرح کے فراڈیوں سے. تو وہ دھمکیاں یا یہ چیزیں مجھ پہ اثر نہیں کرتی. ابھی تک کی جو مبینہ اطلاعات ہیں کہ کتنے لوگ اس سے متاثر ہیں جو کہ گاڑیوں والے ہیں جن کی گاڑی اس نے لی اور اس کے بعد واپس نہیں دی, اور اس کے علاوہ کتنے لوگوں کے ساتھ پیسوں کا فراڈ کیا؟ یہ سارے آ رہے ہیں. ایک اور مجھے بلکہ آج ایک کال آئی تھی جس پہ کوئی DHA کراچی کے ہیں, توحید کمرشل میں نا, وہ ان کے ساتھ 42 لاکھ کا فراڈ کیا ہے. اور ایک ارشد صاحب کی کال آئی تھی جن کے اس نے کیا کہتے ہیں 21-22 ماڈل جن کو کرولا دی تھی اور 13 لاکھ روپیہ جن کا بقایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منظر عام پہ آنا چاہتا ہوں, اب میرا بھی آن کیمرہ انٹرویو. یہ کراچی کے ہیں. اور جو وہ توحید سینٹر والے ہیں ان کا یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, یہ کراچی DHA میں توحید کمرشل میں ان کا 42 لاکھ روپیہ دینا ہے. ان کا کوئی الیکٹرانکس کا کاروبار ہے, وہ وہاں کے کوئی عہدے دار بھی ہیں, وہ بھی اسکرین پہ آنا چاہ رہے ہیں. یہ تو سارے لوگ, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. یہ ان سے میری کوئی عزیز داری نہیں ہے. یہ لوگ اس کے خلاف بولنے کی وجہ سے سارے ڈے بائی ڈے خود رابطے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا. ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ بھی کوئی لڑکی, کوئی خاتون اس کے چنگل میں نہ پھنس سکے. اب بقول لوگوں کے مبینہ اطلاع ہے کہ جیسے یہ لوگ پہلے لوگوں کو کراچی دبئی بلا کے, کراچی سے 1-2 بندے ہیں وہ بھی اسکرین پہ آنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آنے کے لیے تیار ہیں, اس نے ہمیں بلایا, ہمارے نام سے وہاں پہ وہ جو ہوتا ہے لون شون لیا اور ہمیں بھگا دیا اور کہا کہ آپ آج کے بعد دبئی نہیں آ سکتے. تو اس طرح کے اب اس نے سعودیہ میں کمپنی کھولی ہے. وہ بھی میں FIA کو اس لیے صرف میرا مقصد ہے آپ کو انفارمیشن دینا اداروں کو نا. اب یہ نہ ہو کہ قبل از وقت, اور یہ کمپنی اپنے نام سے نہیں کھولتا, کبھی بھائی کے نام سے کھولتا ہے, کبھی لوگوں اوروں کے نام سے کھولتا ہے. اور یہ کوئی اب مزید فراڈ سعودیہ میں کرے گا. نام تو میرے ملک کا گندا ہوگا نا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ SK شہری نے یہ جرم کیا ہے, وہ کہیں گے ایک پاکستانی نے کیا ہے. میں تو اپنے ملک کی عزت کی خاطر یہ سٹینڈ لے رہا ہوں اور اداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا, مجھے ایک مبینہ اطلاع ہے کہ اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کر رہے ہیں, تو جلد از جلد کر کے تاکہ ایسے بندے کو کیفر کردار تک پہنچائیں جس نے اتنی دنیا سے فراڈ کیا ہے, اب انٹرنیشنل لیول پہ وہ فراڈ کر رہا ہے اور میرے ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا. جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ SK ٹھیک ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج دیں گے لاسٹ پہ؟ میں جو مجھے برا کہہ رہے ہیں ان کا پہلے شکریہ, جو مجھے ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. میں ساتھ وداؤٹ ایویڈنس کوئی بات نہیں کرتا. میں FIR کا نمبر دیتا ہوں, اس پہ مدعی مقدمہ کا موبائل نمبر ہے. جس طرح میں نے وہ اسلام آباد والوں نے اپنی ویڈیو دی ہے, شو روم والوں نے, اس طرح جس کی کہیں گے میں ویڈیو بھی ساتھ دیتا رہوں گا. اگر پھر بھی کوئی مجھے غلط کہے گا تو اللہ اس کا بھلا کرے. ناظرین, آپ نے تمام تر اپڈیٹ سنی ہے کہ آج جو ہے کون سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور کل کی چیزوں کے لیے آپ کو کل کا انتظار کرنا پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.